وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ احمدی مسلمان اعظم سیفی صاحب اور غیر احمدی صابر علی صاحب کے مابین ہوا ہے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل سنیں، اور اگر جن دوستوں نے اس کا پارٹ 1 نہیں سنا ان کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کا پارٹ 1 بھی ضرور سنیے گا، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر اس سے آگے کوئی گفتگو چلے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے احباب کو علم ہوگا کہ گزشتہ دنوں صابر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، جس میں خاکسار نے صابر صاحب کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبوت جو ہے وہ جاری ہے۔ میں نے دلیل بھی پیش کی تھی، بہرحال جو کچھ گفتگو ہوئی وہ آپ احباب کے علم میں ہے۔ دوبارہ سے پھر صابر صاحب سے ہماری آج گفتگو ہے، جس میں صابر صاحب مدعی ہے اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کریں گے کہ جو نبوت ہے وہ بند ہے۔ جی جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ بات ہونے کے بعد مجھے فوراً ریموو نہ کیجیے گا، آدھے گھنٹے بعد بے شک کر دیجیے گا جب بات ختم ہو جائے ہماری۔ جی صابر صاحب ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ریموو کر دیا جائے، تو جو ایڈمن حضرات ہیں وہ اگر مناسب سمجھیں گے ہو سکتا ہے آپ کو گروپ میں ہی رکھیں، ریموو نہ کریں، لیکن اگر ریموو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ریموو کریں گے۔ تو ایک آڈیو میں آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیجئے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل پیش کیجئے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ جی، ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، شرعی غیر شرعی ذلی بروزی ہر قسم کی نبوت ان کے بعد ختم ہے۔ جی صابر صاحب دلیل پیش کریں اپنے اس دعوے پر، یہ تو دعویٰ تھا آپ کا، دلیل پیش کریں۔ قرآن کریم کی کون سی وہ آیت ہے یا کون سی وہ حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ دلیل ہے ہماری قرآن مجید سے، اور اس پہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں، اعتراض کریں قرآن مجید پہ اگر کوئی کرنا ہے تو۔ صابر صاحب مجھے قرآن کریم کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جو مطلب اس آیت سے لے رہے ہیں اس کے اوپر ضرور اعتراض ہے، اور آپ کو خود بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مطلب آپ نے اپنے دعوے میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ شرعی نہ غیر شرعی، جبکہ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے منتظر ہیں کہ وہ آئے گا، وہ نیا ہوگا یا پرانا ہوگا یہ میری بحث نہیں ہے۔ آپ نے تو دعویٰ یہ کیا ہے ہر قسم کی نبوت بند ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو پھر پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرف تو آپ خود انتظار کر رہے ہیں ایک نبی کی، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو تضاد ہو گیا آپ کے عقیدے میں اور آپ کے دعوے میں۔ جی سیفی صاحب، سر یہ بتائیں کہ اس ترجمے میں کوئی آپ اس جو ترجمہ ہے اس پہ کوئی آپ کو اعتراض ہے تو بتائیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے آپ کے حساب سے یا اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ صابر صاحب ترجمے پر تو ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ آپ کے فہم پر اعتراض مجھے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو لفظ آخر آپ مراد لے رہے ہیں وہ کن معنوں میں لے رہے ہیں۔ اگر کلی طور پر لے رہے ہیں پھر تو مجھے اعتراض ہے، اور اگر صرف شریعت کے لحاظ سے آخری لے رہے ہیں پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جی جناب سیفی صاحب، اس میں واضح طور پر لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں
اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا وہ لے رہا ہوں مطلب اس کا، سب نبیوں کے آخر میں۔ جی صابر صاحب، میں نے پڑھ لیا ہے، اردو آتی ہے مجھے پڑھنے، اس میں لکھا ہوا ہے سب نبیوں کے آخر میں۔ آپ جو ترجمہ لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں۔ آپ نے مجھ سے تو یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو اس ترجمے میں اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ یہاں لفظ آخر ان معنوں میں لے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں شریعت کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب آپ لے رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آ کر سارے نبیوں کو ختم کر دیا، اب کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، پھر مجھے اختلاف ہے۔ جی جناب سیفی صاحب، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ سب نبیوں میں جو ہوتے ہیں وہ شرعی غیر شرعی سارے نبی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے کہ شرعی ہے غیر شرعی ہے۔ سب نبیوں کے آخر میں سے مراد سب نبی ہیں، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے کہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، سب نبیوں سے مطلب سب ہے۔ ارے صابر صاحب ٹھیک ہے، آپ کا اگر یہ نظریہ ہے کہ سب نبیوں سے مراد یہ ہے کہ آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ تو آپ کا نظریہ ہے نا۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ نظریہ ہے آپ کا، پھر میرے نزدیک یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جو آپ میرا کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ترجمہ صحیح نہیں ہے، تو وہ آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا، وہ بتا دیں کیا ترجمہ ہوگا اس کے حساب سے جو آپ کریں گے۔ صابر صاحب یہ بات تو غلط ہے آپ کی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دعویٰ کیا تھا، ہم نے آپ کو سوال کا موقع دیا، آپ ہم سے سوال کرتے رہے، ہم جواب دیتے رہے آپ کو۔ اس مرتبہ آپ مدعی ہیں، ہم نے ایک سوال آپ سے کیا، آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، الٹا ہم سے ایک سوال کر لیا کہ جی یہ بتاؤ کہ اس ترجمے سے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، اسے صحیح جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے اس کا جواب دے دیا آپ کو۔ اس کا جواب بھی دینے کے بعد آپ نے ایک اور ہم سے سوال کر لیا، اچھا جی اپنا ترجمہ پیش کرو۔ او بھائی ہم اپنا ترجمہ کیوں پیش کریں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا دعویٰ ثابت کیجئے۔ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب اگر آپ کا ترجمہ مانا جائے تو وہ تو آپ کے عقیدے کے خود خلاف ہے، اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ اپنے عقیدے کے خلاف کیوں ترجمہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ خلاف نہیں ہے تو دونوں میں موافقت کیسے پیدا کریں گے آپ، اس کا جواب دیجئے۔ آپ الٹا ہم سے سوال کر رہے ہو کہ اپنا ترجمہ پیش کرو۔ بھائی کیوں پیش کروں میں اپنا ترجمہ آپ کو؟ میرا ترجمہ یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یا میرے نزدیک تو یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہو سکتا اس آیت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے، کیونکہ میں تو مخالف ہوں آپ کا اس عقیدے میں۔ میں تو خود یہ بات کہتا ہوں کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آ سکتا ہے، تو میرے نزدیک ترجمہ اس کا کچھ بھی ہو، ہرگز وہ مطلب نہیں ہوگا جو آپ لے رہے ہو۔ تو برائے کرم ٹائم کو ضائع نہ کریں، آپ اپنے دعوے کے اوپر کانسنٹریٹ کریں صرف، اور اپنے دعوے کو ثابت کریں جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، اور ہمارے سوال کا جواب دیں۔ صاحب میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں اور اس کے دلیل دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نبوت کے بارے میں، ہر قسم کے نبی، سب نبیوں سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں شرعی اور غیر شرعی کی تشخیص ہے، تقسیم ہے، تو وہ بتائیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مانیں اس چیز کو کہ ہر قسم کے نبی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتا ہے تو بتائیں اس آیت میں کہاں پہ ہے کہ امتی نبی آ سکتا ہے صرف، یا غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، جو یہ خاتم النبیین کے الفاظ ہیں اس میں سے، کہ یہ صرف شرعی اور شرعی نبی کے بارے میں ہے، جو غیر شرعی ہے اس نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ بتائیں نا مجھے، یہ تو تمام نبیوں کے آگے ہیں، تمام نبیوں میں سارے نبی آتے ہیں، شرعی غیر شرعی سارے نبی آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شرعی نبی آ سکتا ہے، اس میں شرعی نبی کا وہ پابندی نہیں ہے کہ وہ آ سکتا ہے، تو بتائیں نا مجھے کہ کہاں سے اس آیت میں سے کہاں سے نکالا ہے آپ نے، یہ بتائیں مجھے آپ۔ میرے بھولے بھائی، میرے دعوے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے
کہ میں یہ ثابت کروں کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی نبی نہیں آ سکتا ہے، غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، یہ بات تو میں تب ثابت کروں جب میرے دعوے پر بات ہو رہی ہو. ابھی تو آپ کے دعوے پر بات ہو رہی ہے. آپ نے ثابت کرنی ہے یہ بات کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے. اب آپ نے یہ دلیل دی ہے یہاں پر، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر کیوں ہیں آپ؟ کیا ہر قسم کی نبوت میں ان کی نبوت نہیں آ رہی ہے؟ ان کے تو منتظر ہیں آپ. ان کے متعلق تو عقیدہ ہے آپ لوگوں کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، نبی ہوں گے. کیا ان کی نبوت ہر قسم کی نبوت کے اندر داخل نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ تخصیص کر رہے ہو اب آپ خود. جی جناب سیفی صاحب، سر بات یہ ہے کہ جو دلیل میں نے دی ہے، آیت جو آپ کو بھیجی ہے، اس میں تمام سب نبیوں کے آخر میں جو لفظ ہے اس میں تمام نبی ہیں، شرع غیر شرع. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ بتائیں کہ اس میں سے، آپ بتائیں مجھے کہ یہ دیکھیں اس میں سے میں نے غیر شرعی جو ہے وہ نکال لی ہے. میری دلیل مکمل ہے، ٹھیک ہے. تمام نبیوں کے آخر میں، تمام نبیوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے وہ اور ٹاپک ہے، اس پہ آنا ہے تو اس پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. یہ میری دلیل مکمل ہے. اس پہ اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، تو بتائیں کس لفظ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے غیر شرعی نبی آتا ہے اس آیت میں سے. ارے صابر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹاپک اور ہے، کہاں اور ہے وہ ٹاپک؟ وہ تو اسی موضوع سے متعلقہ ہے. بھئی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس سے آپ کے نزدیک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نبوت بند ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب علی، اگر آپ کے نزدیک اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نبوت بند ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی اللہ ہیں، جن کو رسول اللہ نے بھی نبی اللہ کہا ہے، جن کو قرآن نے بھی نبی اللہ کہا ہے، ان کے آنے کے منتظر کیوں ہیں؟ وہ تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آئیں گے نا. کیا ہر قسم کی نبوت میں ان کی نبوت داخل نہیں ہے؟ اگر داخل ہے تو پھر یہ آیت آپ کی دعوے کی دلیل نہیں بن سکتی. اور اگر آپ تخصیص کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کس لفظ کو لے کر تخصیص کر رہے ہیں. یہ سوال تو میرا ہے آپ سے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ کہہ رہے جی ٹاپک کوئی اور سا ہے. بھائی نہیں، یہی ٹاپک ہے، بات نبوت کی ہی چل رہی ہے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو آپ کے عقیدے کے مطابق یہ مان کر چل رہا ہوں کہ بالفرض محال اگر وہ زندہ ہیں تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے نا. وہ یہ نبی نہیں ہوں گے. اگر نبی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی قسم کا کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. جی جناب سیفی صاحب، جناب یہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ کی باری میں اٹھایا تھا جب آپ دلیل دے رہے تھے. بالکل اسی طرح کا سوال ہے. جب میں نے کہا تھا، آپ نے دلیل دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو غیر شرعی نبی کو مانتے ہیں، آنے کو مانتے ہیں، تو اس میں تو ہر قسم کا پھر نبی آ سکتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میرا تو یہ دعوی نہیں ہے کہ شرعی ہے غیر شرعی، میرا تو یہ دعوی نہیں. آپ بالکل منکر گئے تھے اس بات سے، منکر ہو گئے تھے آپ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کا تک بھی نہیں بنتا کہ یہ آگے آپ سوال کریں. اس آیت پہ رہیں، ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں بتائیں. اس آیت میں اگر یہ نہیں ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں، تمام نبیوں میں سارے نبی آ جاتے ہیں، شرعی غیر شرعی. رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. اس پہ جب بات آپ نے کرنی ہوگی حیات عیسیٰ پہ، تو وہ اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ اس آیت کے بارے میں بتائیں کہ اس آیت میں آپ جو کہتے ہیں کہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، وہ کس لفظ سے لیتے ہیں؟ صابر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا ہے میرے بھائی کہ آپ نے بھی گزشتہ آڈیوز میں میرے سے یہ سوال کیا تھا. نہ، میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ کے دعوے میں یہ بات داخل ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا.
تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ترجمہ تو، یہ دعویٰ تو خود آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، خود آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے تو یہ بات آپ سے اس لیے کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دعوے میں اس طرح کی کوئی بات داخل نہیں تھی، میرے دعوے میں فقط اتنی بات داخل تھی کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا، یہ تو دعوے میں تھی ہی نہیں میرے بات۔ مجھے تو صرف اتنا ثابت کرنا تھا کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا اپنا مذہب تھا کہ آپ اسے شرعی سمجھے یا غیر شرعی سمجھے، اور یہ میرا اپنا مذہب تھا کہ میں اس کو شرعی سمجھوں یا غیر شرعی سمجھوں، اس کا میرے دعوے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ جو کہی ہے کہ اب کوئی تک نہیں بنتی کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، تو یعنی مطلب اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی پچھلی گفتگو میں جب آپ نے مجھ سے اس طرح کا یہ سوال کیا تھا تو وہ بے تکا تھا، ہے نا، وہ سوال بے تکا تھا۔ بہرحال چلے، اگر آپ کے نزدیک آپ کا وہ سوال بے تکا تھا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے قبول کیا اس بات کو، لیکن میرا یہ جو سوال ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پچھلی گفتگو میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں آپ۔ جی جناب سیفی صاحب، لمبی بات نہیں کرنی، میں نے اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مجھے صرف وہ آڈیو بتا دیں، ٹیگ کر کے مجھے بھیج دیں جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے ہم آئیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ مجھے آڈیو بھیج دیں ٹیگ کر کے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ جی سیفی صاحب، یہ جو میرے دعوے والی آڈیو ہے وہ میں نے سینڈ کی ہے، اس میں بتائیے گا کہ کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، ذرا بتائیے گا۔ جی صابر صاحب، میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی کہ بھئی آپ نے اپنی کسی آڈیو میں یہ بات کہی ہے، میں نے تو یہ جو آپ کے عقیدے والی بات ہے وہ اس وجہ سے کہی ہے، ایک تو یہ کہ حدیث بھی اس بات کے اوپر شاہد ہے، دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لٹریچر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تیسرا یہ کہ آپ کے اماموں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو شخص بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کافر ہے، میں نے تو اس بنا پر یہ بات کہی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اگر آپ کا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے تو آپ ایک آڈیو میں کہہ دیجئے کہ بھئی میرا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد نزول کے نبی اللہ ہوں گے، آپ کہہ دیجئے ایک آڈیو میں اس طرح کی بات، میں اپنی بات کو پھر حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ بھئی آپ جو ترجمہ لے رہے ہیں اس آیت کا وہ حدیث کے خلاف ہے، میں پھر حدیث سے پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ ہاں جی سیفی صاحب، علماء کے فتوے تک نہ جائیں، جو قرآن مجید کی آیت بھیجی ہے اس پہ بات کریں، اسی پہ رہیں، اگر علماء پہ جانا ہے تو مرزا صاحب دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی چلے جائیں گے۔ پھر جو آیت بھیجی ہے اس میں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں تمام نبیوں میں غیر شرعی آ گئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، غیر شرعی اس میں نہیں ہے، تو بتائیں وہ آپ کیسے کہتے ہیں، اسی آیت سے بتائیں کہ اس آیت میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر شرعی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے ان نبیوں میں، وہ بتائیں، اس آیت سے بتائیں مجھے۔ جی صابر صاحب، میں علماء کو درمیان میں لے کر نہیں آ رہا ہوں، میں نے تو صرف وجہ بتائی ہے آپ کو کہ میں نے یہ جو خیال کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بحیثیت نبی مانتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی نازل ہوں گے، تو چونکہ آپ لوگوں کے لٹریچر میں اور آپ کے علماء نے فتوے دیے ہوئے ہیں تو شاید آپ بھی مانتے ہوں گے، اسی لیے میں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ بھئی اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ ایک آڈیو میں کہہ دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے، میں نے آپ سے سوال کیا ہے بھئی اگر ہر قسم کی نبوت بند ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ ترجمہ تو حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا ہے لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس آنے والے مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، یعنی یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا پھر وہ آنے والا مسیح نبی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا الا انہ ہوا خلیفتی فی امتی، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی نبی ہی نہیں ہوگا، ہر قسم کا نبی جو ہے نا وہ بند ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بھائی اگر ہر قسم کا نبی بند ہو گیا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس کا جواب نہیں دے رہے آپ مجھے ابھی تک۔ ہاں جی سیفی صاحب، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہی چیز کہ جو دلیل میں نے دی ہے اس پہ بات کریں،
جو قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کی ہے اس پہ بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں ہر قسم کی نبوت کا جو ہے سب نبیوں کے آخر میں جو لفظ آیا ہے اس میں تمام نبی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے میں نے جو کہا ہے تو آپ مجھے بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر شرعی نبی آئے گا اس آیت میں سے کہاں؟ اس آیت میں سے آپ نے بتانا ہے. دوسری جو دلیل حدیث کے آپ کا تو الٹا ہو گیا. پہلے آپ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہم تو اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے خلاف قرآن ہو گیا. آپ اس آیت پہ اس دلیل پہ میری پہ بات کریں. ٹھیک ہے. اس دلیل پہ بات کریں جو میں نے دی ہے. جو میں نے دلیل دی ہی نہیں اس پہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جو میں نے دلیل دی ہے اس پہ بات کریں، اور اس میں بتائیں کہ اگر آپ یہ کوئی اعتراض ہے کہ نہیں اس میں غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں تو بتائیں آپ نے اس آیت میں سے کیسے وہ غیر شرعی کا نکالا ہے. ٹھیک ہے. سب نبیوں کے آخر میں سے میرا جب میں نے ترجمہ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے شرعی غیر شرعی سب نبی تمام انبیاء کے آخر میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں غیر شرعی آ سکتے ہیں تو آپ بتائیں اس میں کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں غیر شرعی کی تشخیص ہے، تقسیم ہے. یہ بتائیں. اس دلیل پہ بات کریں، اس سے آگے پیچھے نہ جائیں. جو میں نے دلیل دی ہے، جو میں نے دلیل ابھی دی نہیں ہے اس پہ آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ جو میں نے دلیل دی ہے اس پہ بات کریں. صابر صاحب ایمانداری سے بتائیں، آپ نے کبھی مناظرہ کیا ہے کبھی اس سے پہلے کسی سے؟ مجھے تو نہیں لگتا بھائی آپ نے کیا ہوگا کبھی کسی سے مناظرہ. بھائی میرا کام جرح کرنا ہے. آپ کے اور میرے درمیان یہ شرط طے ہوئی تھی کہ ہم قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے. یہی طے ہوا تھا نا. یعنی ہم دونوں نے اپنی اپنی بات کی جو دلیل دینی ہے وہ یا تو قرآن سے دینی ہے یا حدیث سے دینی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے دعوے پر ایک دلیل پیش کی مجھے قرآن کریم سے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس آیت کا وہ حدیث کے خلاف جا رہا ہے. حدیث میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا. ٹھیک ہے. پیش گوئی کی ہوئی ہے. کہیں تو میں حدیثیں لگا دوں یہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک ایسے وجود کے آنے کی پیش گوئی کی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دعویٰ جو آپ نے کیا ہے اپنی اس آڈیو میں کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا تو یہ بات حدیث کے خلاف جا رہی ہے. شرائط میں آپ کے میرے یہ داخل ہے یا نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں؟ بے شک داخل ہے. تو میں آپ کے اوپر جو جرح کر رہا ہوں، میں جو آپ کے اوپر سوال کھڑا کر رہا ہوں وہ شرائط کے باہر نہیں ہے، شرائط کے اندر ہی ہے. رہی آپ کی یہ بات کہ آپ الٹا کر رہے ہیں کہ حدیث کو قرآن کے خلاف ثابت کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، یہ فضول باتیں ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. ہم کبھی بھی کسی حدیث کو ایک دم سے یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ قرآن کے خلاف ہے. ہم پہلے تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تطبیق محال ہو، ناممکن ہو، تطبیق دی ہی نہیں جا سکتی ہو، پھر ہم اس حدیث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ حدیث نہیں مانی جائے گی. اگر آپ کے نزدیک وہ احادیثیں جو میں پیش کر رہا ہوں، جن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، اگر آپ کے نزدیک وہ حدیثیں قرآن کریم کے خلاف ہے، آپ ایک آڈیو میں کہہ دیجئے میں پیش ہی نہیں کروں گا آپ کو وہ حدیثیں. میں سمجھ جاؤں گا کہ بھائی ان کے نزدیک تو وہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہے. تو جب مجھے یہ بات پتہ چل جائے گی میں حدیث ہی نہیں پیش کروں گا. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہیں گے. تو جب نہ آپ کے نزدیک وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے نہ میرے نزدیک وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، پھر کیوں منع کر رہے ہیں آپ مجھے وہ حدیثیں پیش کرنے سے؟ جی جناب سیفی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کبھی یا نہیں کیا، یا میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ کام کبھی کیا ہے یا نہیں کیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کیا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ جواب نہ دینے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس دلیل پہ رہیں جو میں نے ابھی دی ہے، اس کے باہر نہ جائیں. جو دلیل میں نے دی نہیں ہے اس پہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے.
اس آیت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام نبی ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، ہر قسم کے نبی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو اسی آیت سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے غیر شرعی جو ہے وہ آ سکتا ہے، اسی آیت سے بتانا ہے۔ حدیث میں بعد میں جائیں گے، حدیثیں بھی الحمدللہ جو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ بے شمار ہے، اس پہ بھی چلے جائیے گا، لیکن پہلے اس آیت سے بتائیں مجھے، اس جو میں نے دلیل دی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ غیر شرعی نبی تو آ سکتا ہے، شرعی نبی نہیں آ سکتا، شرعی نبیوں میں آخر میں ہے، غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، اس آیت میں سے بتائیں پہلے۔ صابر صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ قید لگا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں اسی آیت سے آپ کی بات کا رد کروں جو آیت آپ نے پیش کی ہے، یہ تو آپ کے اور میرے درمیان طے نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں میں جرح کرنے میں آزاد ہوں، میں کسی بھی حدیث سے آپ کے بتائے ہوئے مطلب کا یا آپ کے عقیدے کا رد کر سکتا ہوں، میں قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے آپ کے بتائے ہوئے مطلب کا، آپ کی بتائی ہوئی تشریح کا رد کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے میرے مابین جو شرائط طے ہوئے تھے ان میں یہ چیز داخل تھی کہ مدعی اپنی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کرے گا، ٹھیک ہے، اور مدعی علیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ جو جرح کرے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر مدعی کا جو دعویٰ ہے یا جو تفسیر یا تشریح وہ کر رہا ہے یا جو وہ مطلب نکال رہا ہے اس کو غلط ثابت کرے قرآن اور حدیث سے، کسی بھی آیت سے، کسی بھی حدیث سے۔ اور مدعی کے اوپر بھی کوئی قید نہیں تھی، وہ کوئی بھی آیت اپنے دعوے میں پیش کر سکتا ہے، کوئی بھی حدیث اپنے دعوے میں پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں کا اصول آپ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے اسی سے میں اس کا رد کروں؟ یہ تو میرے اوپر لازم نہیں ہے، نہیں، میں جرح کرنے میں آزاد ہوں، میں کسی بھی آیت سے، کسی بھی حدیث سے آپ کے بتائے ہوئے مطلب کی جو ہے نا وہ تردید کر سکتا ہوں، اس کا رد کر سکتا ہوں، جیسا کہ میں نے کیا بھی ہے کہ جناب آپ جو مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب حدیث کے خلاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسی آیت سے ثابت کرو۔ بھائی میں کوئی قید مقید تھوڑا ہی نہ ہوں اس بات کا کہ میں اسی آیت سے ثابت کروں، نہیں، میں آزاد ہوں، میں کسی بھی حدیث سے اور کسی بھی آیت سے آپ کی بتائی ہوئی بات کا رد کر سکتا ہوں۔ جی جناب، تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کا رد جو ہے وہ حدیث سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو یہی سنا ہے آپ لوگوں سے کہ جو حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف ہو اس کو آپ نہیں حدیث، اس کو آپ نہیں مانتے۔ ابھی آپ نئی ایک بات بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن کا رد کریں گے حدیث سے، مطلب کہ قرآن صحیح ہو جو آپ کا پہلا عقیدہ ہے، لیکن جو حدیث آپ لے کے آ رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہو تو اس کا رد آپ قرآن کا کریں گے حدیث سے۔ یا تو آپ اپنا اصول بدل رہے ہیں یا پھر آپ قرآن مجید سے بھاگ رہے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، بتا دیں وہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنا اصول بدل رہے ہیں یا قرآن مجید سے بھاگ رہے ہیں، پھر حدیث کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی صابر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قرآن کریم کا رد نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس مطلب کا رد کر رہا ہوں جو آپ اس آیت سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کا رد حدیث سے کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کا رد نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ کے میرے مابین جو شرائط طے ہوئے تھے ان میں یہ بات داخل تھی کہ فریقین اپنی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے، یہی داخل تھی نا، یعنی فریقین اپنی بات کو قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، فریقین اپنی بات کے لیے دلیل قرآن کریم کو بھی بنا سکتے ہیں، حدیث کو بھی بنا سکتے ہیں، یہی طے ہوا تھا نا۔ تو جب آپ کے میرے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حدیث کیوں پیش کر رہے ہو، آپ قرآن کیوں پیش نہیں کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، ہم دونوں ہی آزاد تھے اس بات کو لے کر کہ ہم اپنی اپنی بات کو خواہ قرآن سے ثابت کر دیں خواہ حدیث سے ثابت کر دیں۔ جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ حدیث کو جو ہے حدیث سے قرآن کو رد کر رہے ہیں، نہیں، میں حدیث سے قرآن کو رد نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اس مطلب کا رد کر رہا ہوں جو قرآن کریم کا آپ لے رہے ہیں یا قرآن کریم کی اس آیت کا آپ لے رہے ہیں، میں اس مطلب کا رد کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی صابر صاحب، جو گفتگو آپ کے میرے مابین ہوئی ہے اسے ہم یہیں جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، اور جو گروپ کے احباب ہیں وہ سن کر جو ہے وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کس نے اپنی بات کو ثابت کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ تو میری طرف سے یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین کرام، تو آپ نے مکمل گفتگو سنی ہے، تو آپ کو ایک بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ جب اعظم سیفی صاحب نے ان سے بار بار سوال کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ نبی اللہ ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آنے والے کے لیے نبی اللہ بولا ہے، اور ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ ان کو نبی اللہ کہا گیا، اور ان کے صحابہ بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھی نازل فرمائے گا۔ تو جب ان غیر احمدیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کا عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے، تو پھر ان کی یہ جو ان کا عقیدہ ہے من گھڑت بنایا ہوا ہے وہ اسی جگہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعظم سیفی صاحب بھی بار بار ان سے یہی ایک سوال کر رہے تھے کہ آپ مجھے کم از کم ایک آڈیو دے دیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ وہ کیوں نہیں دیا؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ اس کا جواب دیتے تو ان کا عقیدہ جو انہوں نے ختم نبوت کا من گھڑت بنایا ہوا ہے وہ ٹوٹ جاتا، اس کا رد ہوتا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے تو بھی حدیث کے خلاف تھا۔ تو اس وجہ سے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ سیدھا جواب دیں، تو اس وقت یہ جان بوجھ کر ضد پر اڑتے ہیں کہ سیدھا جواب نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا جائے، اور تاکہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی الجھا کر رکھا جائے اور کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور یہ جان بوجھ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور جو کہ اعظم سیفی صاحب نے پچھلا مناظرہ بھی جن دوستوں نے سنا ہے اور یہ مناظرہ بھی جن دوستوں نے سنا ہے پارٹ 2 بھی، ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ اعظم سیفی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کس طرح ثابت کیا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ اور اعظم سیفی صاحب نے ماشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔